انسائکلوپیڈیا کے مطابق عمر المختار تقریباً 1866 سے 73 تک لیبیا کے قومی ہیرو اور انتظامی اور فوجی کاموں کے ساتھ ایک مذہبی تنظیم سینوسی کے رکن نے 20ویں صدی کے 23 سے 33 تک سرینائکا میں استعمار مخالف مزاحمت کی قیادت کی، جب اسے اطالویوں نے پکڑ لیا اور موت کی سزا سنائی گئی۔ عمر المختار کے بارے میں ان کی زندگی کی آخری دہائی تک بہت کم جانا جاتا ہے، جب وہ سرینیکا میں سینوسسٹ مزاحمت کے غیر متنازعہ رہنما بنے۔ یہاں تک کہ اس کی تاریخ پیدائش بھی غیر یقینی ہے، کہیں 566 اور 522 کے درمیان مشرقی سرینیکا کے ایل بٹوان میں۔ 8 سال تک اس نے سینوسی کے مقدس شہر گیاربوب کے قرآن اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے سینوسسٹ زاویہ میں پڑھایا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے دوران اطالویوں اور اتحادیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا۔ جب 1923 کے موسم بہار میں اطالویوں نے سینوسی پر کھلے عام حملہ کیا، اپریل کے آخر میں موجودہ معاہدوں کی رسمی طور پر مذمت کی گئی۔ عمر مزاحمت کو منظم اور مربوط کرنے میں سب سے زیادہ قابل اور فعال شخصیات میں سے تھے۔ سینوسی کے نمائندے کی حیثیت سے اس نے گوریلا افواج کی کمان سنبھال لی تھی، جو اکثر باقاعدہ اطالوی افواج کو حیران اور پریشان کر دیتی تھیں۔ جبل اخدر کے پہاڑی علاقے میں سبز پہاڑ، اطالوی گورنر مومبیلی 1922 میں ایک انسداد گوریلا فورس کو فعال کرنے میں کامیاب ہوا، جس نے اپریل 1925 میں باغیوں کو سخت شکست دی۔ مارچ 1927 میں گیاربوب پر قبضے، فروری 1928 اور اس وقت کے گورنر تروزی کے تحت جبر کے دوبارہ نفاذ کے باوجود عمر نے رہیبہ میں ایک اطالوی فوجی دستے کو حیران کر دیا۔ جبل کے مختلف علاقوں میں پے در پے جھڑپوں کے بعد عمر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 1927 اور 1928 کے درمیان عمر نے سینوسائڈ فورسز کو مکمل طور پر دوبارہ منظم کیا، جنہیں اطالوی مسلسل شکار کر رہے تھے، یہاں تک کہ جنرل تروزی نے عمر کی غیر معمولی استقامت اور مضبوط قوت ارادی کی خصوصیات کو تسلیم کیا۔ پیٹرو بڈوگلیو، لیبیا کے نئے گورنر، جنوری 1919 وسیع مذاکرات کے بعد عمر کے ساتھ پچھلے اٹالو سینوسائٹ معاہدوں کی طرح ایک سمجھوتہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اطالوی ذرائع نے غلط طور پر اس صورتحال کو عمر کی طرف سے مکمل تسلیم کرنے کا عمل قرار دیا۔ اس رویہ کی تصدیق اطالوی رہنماؤں نے کی، بشمول بڈوگلیو، جس نے غالباً اطالوی مزاحمت کو توڑنے کی امید میں گمراہ کن بیان کی حمایت کی تھی۔ اکتوبر 1919 کے آخر میں عمر نے سمجھوتے کی مذمت کی اور لیبیا کی افواج کے درمیان کارروائی کا اتحاد دوبارہ قائم کیا۔ مارچ تھا حدث سے فوجی کمانڈر جنرل روڈولفو گریزانی کے ساتھ حتمی تصادم کے لیے خود کو تیار کیا۔ کالونیوں اور بینیٹو مسولینی نے سیرینیکا مزاحمت کو فیصلہ کن طور پر توڑنے کے لیے ایک مضبوط منصوبہ شروع کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ گیبل کی آبادی، تقریباً 1,00,000 افراد، کو ساحل پر حراستی کیمپوں میں منتقل کیا جائے اور مصر کے ساتھ سرحد کو گیاراب کے ساحل سے بند کر دیا جائے۔ اس طرح جنگجوؤں کو کسی بھی غیر ملکی مدد سے روکا جائے اور آبادی کی یکجہتی کو توڑا جائے۔ 1931 کے آغاز سے ہی گریزانی کے اٹھائے گئے اقدامات نے سینوسسٹ مزاحمت پر اپنا اثر ڈالا۔ باغیوں کو مدد اور کمک سے محروم رکھا گیا، ان کی جاسوسی کی گئی، اطالوی طیاروں نے نشانہ بنایا اور مقامی مخبروں کی مدد سے اطالوی افواج نے ان کا تعاقب کیا۔ مشکلات اور بڑھتے ہوئے خطرات کے باوجود عمر نے ہمت سے لڑائی جاری رکھی، لیکن 11 ستمبر تھوڑھا کے قریب ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا۔ وقار اور سکون کے ساتھ اس نے فوری صورتحال کا سامنا کیا اور اپنی موت کی سزا کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا: ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ 16 ستمبر کو سولوک کے حراستی کیمپ میں پرانے جنگجو کو پھانسی دیے جانے سے عرب دنیا میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ بعد کے ادوار میں مصنف ایڈیل بوکا نے اس کا فیصلہ کیا۔ عمر نہ صرف مذہبی عقیدے کی ایک مثال اور ایک پیدائشی لڑاکا ہے، بلکہ اس کامل عسکری سیاسی تنظیم کے معمار بھی ہیں، جس نے 10 سال تک 4 گورنروں کے ماتحت دستوں کی نگرانی کی۔ عمر کی یاد زندہ رہی۔ لیبیا، آزاد، بادشاہی اور انقلابی نے اسے اپنا قومی ہیرو قرار دیا۔ ان کی زندگی کو انتھونی کوئن نے